السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللہم آمین۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 80 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تھوڑا لفظی ترجمہ کر لیں پھر آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو، حذرکم بچاؤ یا اپنے ہتھیار۔ حذر بچنے کو کہا جاتا ہے، کسی چیز سے بچاؤ، جیسے حذرکم الموت، اس طرح سے لفظ آتا ہے، حذر موت سے بچنے، موت کے ڈر سے، کسی چیز کے خوف سے بچنا۔ تو یہاں پہ ہتھیار مانی لیا گیا، ٹھیک ہے، بریکٹ میں آ گیا۔ پکڑو اپنے ہتھیار یعنی اپنا بچاؤ۔ ہتھیار سے کیا کیا جاتا ہے؟ جو آپ کا ہتھیار ہوتا ہے وہ آپ کا بچاؤ ہوتا ہے۔ فنفرو، پھر نکلو۔ نفرہ سے، نفرہ کہتے ہیں نکلنے کو، اور نفری بھی یہیں سے یہ اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے۔ کسی چیز کی نفری، جیسے پولیس کی نفری ہوتی ہے، یا کسی بھاری نفری کہتے ہیں نا، بھاری نفری نکلنا۔ تو نفری کا مطلب ہوتا ہے، نفرو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا۔ حذرکم، اپنا بچاؤ کرو، فنفرو، پس نکلو، پھر نکلو، صباتن، چھوٹے دستوں میں، چھوٹے دستے۔ صبتن کی جمع، صبتن، صبتن، جی صبتن کہتے ہیں، یعنی صبتن کی جمع ہے صبات، چھوٹے دستے کو، جیسے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، جیسے گروہ ہوتے ہیں، جیسے گروپس ہوتے ہیں، چلے گروپ لگا لیں اس طرح سے۔ ایک تو ہوتا ہے نا سارے کے سارے اکٹھے نکلنا، اور ایک ہوتا ہے گروپس کی شکل میں نکلنا، چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں نکلنا۔ اچھا، چھوٹے دستوں کی شکل میں نکلو، اوین فرو، یا پھر نکلو جمیعاً، سب اکٹھے ہو کر، سارے کے سارے، چاہے چھوٹے چھوٹے دستوں میں نکلو چاہے اکٹھے ہو کر نکلو۔ جیسے اس میں آتا ہے نا سورہ توبہ میں، انفرو خفافا و ثقالا، نکلو، نکلو صحیح، چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل، تھوڑے ہو یا کم۔ اب انفرو جمیعا، یا پھر سب نکلو، سورہ توبہ میں بھی یہ لفظ آ رہا ہوتا ہے، نکلنا ہے۔ اب وَإِنَّ مِنْكُمْ، آگے ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لمن، البتہ وہ ہے جو، لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور دیر لگاتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، سستی دکھاتا ہے۔ بطء، ہاں، با کا حمزہ اس کا روٹ ہے، با کا حمزہ، بطء یوں کر کے لکھیں گے، بطء یوں، یعنی بطء کہتے ہیں کہ پست ہمتی دکھانا، سستی دکھانا، یعنی پیچھے رہ جانا، بعض اوقات یعنی ٹال مٹول کرنا، یعنی اصل میں تو منافقت کی ایک نشانی ہے بتہ جو ہے وہ منافقت کی ہی ایک نشانی ہے، لیکن اصل میں ڈکشنری میننگ بتہ کا مطلب یہ ہے کہ سست انسان، نہ خود کام کرے نہ کسی دوسرے کو کرنے دے، ایسا ڈھیلا انسان کہ اس کو دیکھ کے اگلا بندہ بھی پیسیو ہو جائے، یہ بتہ ہے۔ لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور دیر لگاتا ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پھر اگر پہنچے تمہیں، صوب سے، صابہ کیا تھا؟ ایسا تیر جو اپنے نشانے پہ جا کے لگ جائے۔
فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پھر اگر پہنچے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت، قالا تو وہ کہتا ہے قد انعم اللہ تحقیق انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر، اذ لم جبکہ لم نہیں تھا، اکن جبکہ نہیں، اذ جبکہ لم نہیں، اکن میں تھا، معہم ساتھ ان کے، شہیدہ حاضر موجود۔ کیا کہتا ہے کہ مجھ پہ تو اللہ نے انعام کیا کہ میں تو ان کے ساتھ ہی حاضر نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی شہید ہو گیا ہے، شہادت آ گئی ہے، جنگ میں شکست ہو گئی ہے، اس صورتحال میں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور البتہ اگر پہنچے تمہیں فضلون کوئی فضل یعنی مال غنیمت یا پھر فتح، مال غنیمت پہنچا ہے یا کوئی فتح حاصل ہو گئی ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، تو لَيَقُولَنَّ تو البتہ وہ ضرور کہے گا، کَأَلَّمْ ایسے جیسے کہ لم تکم بینکم کہ نہیں تھی بینکم اس کے درمیان، و بینہ اور بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، مودتن کوئی دوستی، کوئی محبت، کوئی مودت۔ یہ اتنا سا جملہ کَأَلَّمْ تکم بینکم و بینہ مودہ جو ہے اس کو بریکٹ میں کر لیں، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ الگ سے آیا، اس کو اگر ہم ایسے پڑھیں لَيَقُولَنَّ یہاں سے اگر ہم لیں لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، کنت معہم ہوتا میں، معہم ساتھ ان کے، ٹھیک ہے، فَأَفُوزَ تو میں کامیابی پاتا، فوزاً عظیمہ کامیابی بہت بڑی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو صرف مال کی ہرس تھی، کوئی مودت، کوئی محبت ایمان والوں سے، کوئی دوستی، کسی قسم کا تعلق نہیں تھا، صرف مال غنیمت کے لیے اس نے یہ بات کہی۔ آگے چلتے ہیں، فلیقاتل پس چاہیے، لام چاہیے والا آ رہا ہے، یہ لام تعلیل بھی نہیں ہے، لام تاکید بھی نہیں ہے، لام چاہیے والا، پس چاہیے، فلیقاتل پس چاہیے کہ قتال کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو یشرون بیچ دیتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا زندگی دنیا کی، بالآخرتی آخرت کے بدلے، یعنی جو اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، ہم اس کو پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ جو شرا اور یشترا یہ اکثر تا بھی آ جاتا ہے بیچ میں، لیکن زیادہ تر جو ہے یشری شرا وہ بیچنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ اور جو کوئی قتال کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یا یغلب وہ غالب آ جائے، فسوف پس ان قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اسے، اجرا عظیما اجر بہت بڑا، پھر اس میں ان قریب آیا، فسوف نؤتیہ ہم دیں گے اسے، اجرا عظیما اجر بہت بڑا۔ وما لکم اور کیا ہے تمہیں، اور کیا ہے لکم تمہیں، لا تقاتلون نہیں تم قتال کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفین حالانکہ جو کمزور ہیں، اور جو کمزور ہیں، من الرجالی مردوں میں سے، رجلون کی جمع رجال، والنسائی اور عورتوں میں سے، اس جمع کو یہ ایک ہی جمع ہے، نساء کی جمع وہ نہیں بنتی، اس کو کہا جاتا ہے یعنی یہ جمع اسی طرح ہی رہتی نساء کی، ٹھیک ہے۔ والولدانی اور بچوں میں سے، ولدان اور بچوں میں سے، الذین اور وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، من ہذہ القریۃ اس بستی سے، کون سی بستی؟ مکہ سے، یعنی اگر ہم اس دور میں جائیں تو، الظالمی کے ظالم ہیں، اہلھا رہنے والے اس کے، وجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے، ولین کوئی دوست، کوئی حمایتی، وجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، نصیرا کوئی مددگار۔ اب دوست ہے ہمارے، ولی بھی دوست ہے، نصیرہ بھی، جو ولی بھی ایک قسم کا مددگار ہی کہتے ہیں اس کو، نصیرہ بھی، تو یہاں پر کہا جائے گا نصیرہ آئے گا پروٹیکشن کے لیے آئے گا، کہ کوئی مددگار، کوئی مطلب ہماری
ہمیں یہاں سے نکالنے میں مدد کرے، ہمیں پروٹیکشن دے، تحفظ دے، اور ولیہ جو ہوتا ہے وہ یعنی اس طرح سے معاملہ کرے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، کوئی اس طرح کا، یعنی ولیہ دونوں ایک تقریباً کوئی حمایتی اور کوئی مددگار، اسی طرح ہی آپ کر لیجئے۔ الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، وہ قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے، قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں۔ طاغوت کسے کہا گیا یہاں پر؟ ان کے سرداروں کو، شیاطین کو، ان کے سرداروں کو طاغوت کہا گیا۔ فقاتلوا پس قتال کرو اولیاء الشیاطین شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطانی بے شک چال مکر شیطان کا کان ضعیفہ ہے بہت ہی کمزور، بہت ہی بودا کمزور۔ الم تر الی الذین کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین طرف ان لوگوں کے، ان کے قیل لہم کہ کہا گیا لہم واسطے ان کے، کفو روکے رکھو، کف سے، کف کہتے ہیں اسے، یہ آپ کی ہتھیلی، کاف فافا اس کا روٹ ہوگا، کفو روکے رکھو، یہاں سے ہی کفو نکلا ہے، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، واتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، فلما پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم ان پر، فرض کر دیا گیا علیہم ان پر، القتال قتال یعنی جنگ کرنا، کتب علی یعنی فرض کرنا، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، القتال جنگ کرنا، اذا تب فریقن ایک گروہ کے لوگ تو منہم ان میں سے، یعنی ایک گروہ ان میں سے، بعض ان میں سے ایسے، من اب یہاں پہ بعض کے معنوں میں آئے گا، گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، منہم ان میں سے، یخشونا کہ وہ ڈر رہے تھے، خشیہ وہ ڈر رہے تھے، الناسا لوگوں سے، عام لوگ کوئی بھی، مثال کے طور پر ہم کسی بھی کام کرنے سے اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا، تو الناس میں کوئی بھی آ رہا ہے یہاں پہ، چاہے وہ کوئی بھی ہے، الناسا لوگوں سے، کخشیت اللہ جیسے کہ مانند ڈرنے کے اللہ سے، کخشیت اللہ جیسے کہ ڈرا جاتا ہے اللہ سے، او یا اشدہ زیادہ شدید، زیادہ سخت، خشیتاً ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرنے سے بھی زیادہ، اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ڈر لوگوں کا، او اشد خشیہ، اللہ سے تو اتنا نہیں ڈرتے ہم جتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے، اور اگر اللہ کا خوف ہو، یہ پتہ ہو کہ وہ ہر جگہ ہے، یعنی اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، تو پھر خوف اس وجہ سے ہم کبھی بھی نہ کریں کام۔ وقالو اور انہوں نے کہا، ربنا ہے ہمارے رب، لما کتبتا کیوں، لما کیوں، کتبتا لکھ دیا تو نے، علینا ہم پر، فرض کر دیا تو نے ہم پر، القتال جنگ کرنا، کتب علی فرض کر دیا ہم پر، القتال جنگ کرنا، لولا کیوں نہیں، اخرتنا تو نے مہلت دی ہمیں، اس کو پوسٹ پون کر دیا، اس کو تاخیر میں تاخیر کر دی، اس میں اس کو ڈیلے کر دیا، یہ والا جو قول ہے نا، یہ منافقین کا نہیں ہے، یہ تھوڑے کمزور ایمان لوگ کے، یعنی اس سے یہ آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یعنی اس میں وہ لوگ نہیں شامل ہوں گے، یہ تھوڑا ایک وقتی طور پہ خوف تھا، فوری طور پہ، جیسے فوری ابھی آپ کو اعلان ہو جائے کہ آ جائیں جی چلیں، تو بیچ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ تھوڑا ہمیں مہلت دے دی جاتی، تھوڑا پہلے ہمیں بتا دیا جاتا، تھوڑا ٹائم دے دیا جاتا، تو اس طرح کہیے، لولا اخرتنا کیوں نہ ڈیلے کر دی، کیوں نہ مہلت دی ہمیں، الی اجل ایک مدت تک، قریب کی، ایک مدت تک قریب کی مہلت، کہ تھوڑی بہت مہلت کیوں نہیں ہمیں دے دی گئی، قل کہہ دیجئے متاع الدنیا فائدہ دنیا کا قلیل بہت تھوڑا ہے، والآخرت اور آخرت خیر لمن اتقى بہتر ہے اس کے لیے، اتقا جو تقوی اختیار کرے، جو ڈرے، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، فتیلا دھاگے برابر بھی، اینما تکونو، اینا جہاں کہیں بھی، مالا کے تھوڑی سی بھی نہیں بچی جگہ، جہاں کہیں بھی، اینما تکونو جہاں کہیں بھی ہوگے تم، کانا سے،
کانا کانا کانو تکونو جہاں کہیں بھی ہوگے تم یدرککم ادراک بھی یہیں سے نکلا ہے اور درکا مطلب ہوتا ہے پانا درکن ٹھیک ہے یہ ہم نے لفظ پڑھا تھا درون وہ ایک الگ چیز ہے درکن ادراک یہ یہاں سے نکلا ہے پا لے گی تمہیں دال را کاف اس کا روٹ ہوگا درکن یعنی یدرککم الموت پا لے گی تمہیں موت ولو کنتم اور اگرچہ ہو تم بھلا اگرچہ بے شک ہو تم فی بروج مشیدہ بروج برج کی جمع اور بروج کہتے ہیں کسی اونچی جگہ کو اونچی بلڈنگ کو قلعے کو جو آپ کو واضح نظر آ رہا ہو جیسے مثال کے طور پر یہ برج خلیفہ ہے اس کا نام ہی برج انہوں نے رکھ دیا ٹھیک ہے دور سے نظر آ رہا ہے مکہ ٹاور ہے دور سے نظر آ رہا ہے اس طرح کی اور بروج قرآن کریم میں بھی آسمانوں میں بھی بروج ہیں اللہ تعالیٰ نے زینت کے لیے کچھ برج بنائے ہوئے ہیں اس کا بھی ہے لیکن یہاں پہ بروج قلعے ہیں یہاں پہ اس سے مراد ہے مشیدہ مضبوط پکے یعنی اس کے اوپر سیمنٹ کی کوٹنگ کی ہو اس کے اوپر گارے کی سیمنٹ کی کوٹنگ کی ہو اور کسی اچھی تارکول کی کوٹنگ کی گئی ہو اتنے پکے قلعے مضبوط قلعے مشیدہ پکی بنی ہوئی عمارت مضبوط وَإِن تُصِبُوا اگر پہنچتی ہے انہیں حسنتن کوئی بھلائی کوئی بھلائی یقولو تو وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ اگر پہنچتی ہے انہیں سیئۃ کوئی برائی تو یقولو وہ کہتے ہیں ہذہ یہ تو من عندک آپ کی طرف سے ہے یہ کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے قل کہہ دیجئے اس کی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بات کی گئی تھی اور اسی طرح ایک اور بھی بات آئی تھی سورہ یاسین میں بھی آئی تھی قل کہہ دیجئے کلن سب کچھ سارے کا سارا من اللہ اللہ کی طرف سے چاہے کلن میں کیا کیا آ جائے گا حسنتن بھی آ جائے گا اور سیئتن بھی آ جائے گا سب اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے لیکن آگے تقسیم آ رہی ہے کہ وہ کس وجہ سے ہے لیکن ہے سارے کا سارا اللہ کی طرف سے فمالی تو کیا ہے واسطے ہاؤلائی اس قوم کے ہاؤلائی کیا ہے اسم اشارہ قریب ٹھیک ہے جمع کا ہازہی ہازانی ہاؤلائی ہازہی ہاتانی ہاؤلائی تو کیا ہے فمالی واسطے اس کے اس قوم کے لا یکادونا کود کاف واو دال کہ نہیں وہ قریب ہوتے یعنی اس بات کے قریب بھی نہیں پھٹک رہے یفقہونا کہ وہ سمجھیں فا قاف ہا فقیہ بھی یہیں سے نکلا فقیہ کسی چیز کی سمجھ بوجھ یفقہونا کہ وہ سمجھیں حدیثاً بات کو وہ اس تو کیا ہو گیا اس قوم کے لیے کہ وہ قریب بھی نہیں پھٹک رہے اس بات کے کہ وہ اس بات کو سمجھے ما سابقہ جو پہنچتی ہے آپ کو من حسنتین کوئی بھلائی فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اس میں کچھ تھوڑے سے اختلافات ہیں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کا لفظ آ رہا ہے لیکن یہ کار سارا اللہ کے نبی کے لیے جا رہا ہے کیونکہ آگے تک آپ چلیں گے تو آگے تک کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے اس جتنا بھی سیاق ہے اس میں سب کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے جو بھی پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی فمن اللہ تو اللہ کی طرف سے وما سابقہ اور جو بھی کوئی پہنچتی ہے آپ کو من سیئتن کوئی برائی سیئہ کیا ہوتا ہے ایسی برائی جس سے دل تنگ ہو ہر قسم کی یعنی تکلیف چھوٹی موٹی وہ سب سیئہ ہے سو بھی یہیں سے ہی ہے سو سے ہی نکلا بلکہ سیئہ کوئی برائی فمن نفسی کا تو وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے اس کے لیے اشارہ ساری امت کی طرف ہے ٹھیک ہے مطلب اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے تمام ہر کسی کی طرف ہے وہ ارسلناکا کیونکہ آگے بھی کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے ابھی بالکل بھی کانٹیکسٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہوا سیاق سیم جا رہا ہے وہ ارسلناکا اور بھیجا ہم نے آپ کو للناسی واسطے لوگوں کے رسول بنا کر وکفا باللہ شہیدہ اور کافی اللہ گواہ اس بات پہ کہ جو تکلیف جو مصیبت جو کچھ بھی پہنچ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے یا جو کوئی بلائی پہنچتی ہے وہ آپ کی طرف سے ہے اور جو آپ کے لیے ایک انعام ہے اور جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اصل میں آپ کو بچانے کا ہی ایک آزمائش ہی ہوتی ہے
وہ آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے ایک آپ برائی کرتے ہیں فوری طور پہ، مطلب چلے ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ رسول ہیں، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس کسی نے اطاعت کی رسول کی، فقط بس تحقیق اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی. وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس کسی نے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، فَمَا، تو پس نہیں ہے، ارسلناک، بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظہ، نگران. ہم نے صرف آپ کو ہدایت کے دینے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے ان کی نگرانی کے لیے آپ کو نہیں بھیجا. کیونکہ اگر اس طرح ہو جاتا تو پھر تو امت کیا کچھ کر رہی ہے. منافق کہاں کہاں کونے خدرے میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچا دینا تھا. اس میں سبق ہم سب کے لیے کر رہی ہے. منافق کہاں کہاں کونے خدرے میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچا دینا تھا. اس میں سبق ہم سب کے لیے پہلے نمبر پہ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی صورتیں آئی ہیں نا، یہ ہم لوگ بات پہلی مرتبہ کرنے لگے ہیں، تو اس میں تقریباً صورتوں کے اللہ تعالیٰ نے نا جوڑے بنائے ہوئے ہیں، پیئر بنائے ہوئے ہیں، جوڑے. مثلاً سورہ بقرہ ہے، اس کا پیئر کیا ہے؟ سورہ آل عمران ہے. سورہ نساء ہے، اس کا پیئر ہے سورہ مائدہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی مضامین ہیں. دیکھیں تو جیسے ہم نے اس میں مطلب آپ کمپیریزن کریں گے تو کیا اس میں مماثلت ہے، اس میں کیا مماثلت تھی، اور اس طرح سے پیئرز بنائے ہیں، ان کو بھی زہورہ وین کہا گیا ہے. اور اسی طرح یہ دو صورتیں بھی ہیں، اس میں بھی سیم ہے. ایسی آپ لگا لیں جیسے سورہ کہف ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا پیئر کیا تھا؟ بنی اسرائیل ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جو مضامین جیسے جیسے الفاظ کے ساتھ آ رہے ہیں نا، اگر ہم کمپیریزن کریں بڑا لمبا چوڑا معاملہ بن جائے گا، تو سیم ویسے الفاظ سورہ کہف میں آ رہے ہیں. اور کچھ جو کوسچنز کیے گئے تھے، کچھ اس میں ہیں، 2 اس میں، 1 اس میں تھا. اور اسی طرح سے، اور جب اینڈ ہوتا ہے تو تب بھی آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو نہیں، سورہ بنی اسرائیل کا جب اینڈ ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وَقُلِ الحمد للہ. اب اور پھر الحمد للہ سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو اینڈ ہے وہ سورہ ناس اور سورہ فلق، اس کا بھی پیئر بنا ہوا ہے، ایک جوڑا سا بنا ہوا ہے، موزتین جس کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے ہم دیکھیں تو مضامین بھی ملتے ہیں اس طرح. اچھا، اب ترتیب کیا ہے؟ سورہ نساء اور مائدہ میں آیات کی ترتیب کس طرح سے ہے کہ خطاب 3 گروہوں سے ہے. جیسے کہ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کی ہے کہ کون کون سے تھے. منافقین سے ہے، ہاں، امت مسلمہ ایمان والوں سے ہے، اور اہل کتاب سے ہے. لیکن اس کی نا کوئی مطلب ورٹیکل ڈویژن نہیں ہے کہ پورے کا پورا خطاب ایمان والوں سے ہے، پورے کا پورا خطاب اہل کتاب سے ہے، یہ پورے کا پورا خطاب منافقین سے ہے. بیچ میں سے کچھ آیات ہیں جس کی کوئی ڈویژن کی گئی ہے کہ اتنی آیات منافقین کے لیے، اتنی آیات جو ہیں وہ اس کے لیے، پھر یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ کتاب اہل کتاب کے لیے. لیکن منافقین سے خطاب پر سب سے بڑا حصہ اس مشتمل ہے سورہ نساء کا. سب سے بڑا خطاب، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ سورہ نساء میں جیسے آپ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں بس یوں ہی مطلب وہ کر دیا گیا ہے، اسٹارٹ اکٹھا ہی سب کے ساتھ کر دیا گیا ہے کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جو وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس طرح کی بات آ گئی ہے. کفار کے ساتھ ہی آ رہی ہے بات. پہلے ایمان والوں کا ذکر آ گیا، کفار کا آ گیا جن پہ ختم اللہ علی قلوبہم، اور اس کے بعد ساتھ ہی منافقوں کا ذکر آ رہا ہے. لیکن اس میں پہلی مرتبہ خطاب جیسے 66 آیت نمبر 60 سے 126 تک 66 تسلسل کے ساتھ منافقین سے خطاب ہے. آیت نمبر 60 سے لے کے 126 تک تسلسل کے ساتھ 66 آیات میں خطاب جو ہے، جو کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، وہ یعنی کنٹینیوسلی خطاب جو ہے وہ منافقین سے. اب مسئلہ کیا تھا، بات کیا تھی؟ منافقین اصل بات کیا تھی؟
وہی قطاعت رسول جو تھی ان کے لیے مشکل تھی، وہ شاخ گزرتی تھی، وہ انتہائی مشکل کام تھا، پر اصل میں نفاق کی جڑ بھی یہی ہے۔ آپ اپنے اندر نفاق تلاش کرنا چاہیں نا، آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنی کی بات مان رہے ہیں، آپ خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، آج کا ہمارا سب سے جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ آج کا جو ٹاپک ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس میں کون سا ٹاپک ہے سب سے بڑا؟ قتال فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ایک بات یہ کلیئر کر دیں کہ جو مطلب میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں جو جہاد کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جہاد بھی، لیکن اس کے لیے جہاد ہم نے کہہ دیا جہاد، ہم نے آپ مطلب ایک اس کو نا ایک تکیہ کلام بنا لیا، اصل میں جہاد نہیں قتال ہے۔ آپ اس میں بار بار قتال کر پڑھیں گے، انی قتلو، ٹھیک ہے، اور بار بار قتال کا لفظ ہی پڑھیں گے آگے بھی اسی طرح ہی، فیقتل، اور پھر اسی طرح ہی لا تقاتلون، نہیں تم جنگ کرتے، پھر یقاتلون، اسی طرح بار بار قتال کا لفظ پڑھیں گے۔ جہاد جو ہے وہ قتال ہو سکتا ہے، قتال تو جہاد ہے ہی ہے، وہ لازماً جہادی ہے۔ اب جو شخص اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، اور اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی مس کر دی، قتال فی سبیل اللہ، یہ کیا ہوا یہاں پہ اسلام آباد میں؟ مار کہاں سے کھائی ہے؟ نفسیات بدل گئی لوگوں کی کہ جی ہم نکلے ہیں۔ بھلا ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک آیت آتی، ایک حدیث آتی ہے اس میں کہ جو جہاد ہے نا اعلاء کلمت اللہ، یعنی یہ پہلی قسم ہے جہاد کی، قتال کی، کہ دین کی نشر و اشاعت، اللہ کا غلبہ، اللہ کے دین کا غلبہ۔ فقط اگر آپ نے قتال کرنا ہے، تلوار اٹھانی ہے، بندوق اٹھانی ہے، پتھر اٹھانا ہے، کسی کو آپ کو پتہ ہے کسی مسلمان کی طرف آپ ہتھیار نہیں کر سکتے، اسے گالی نہیں دے سکتے۔ اتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہے اس وقت جو لیڈرز کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی اندر بیٹھا ہے، چاہے وہ کوئی باہر بیٹھا ہے، چاہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ اور میرے دماغ میں نا جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی نا، وہ طاغوت والی بات آ رہی تھی، یہ بھی طاغوت کا ہم پڑھیں گے کہ کچھ لوگ طاغوت کے لیے لاڑے ہوتے ہیں۔ میں مطلب اس وقت اس شخص کے لیے بات نہیں کر رہی کہ جو جیل میں بیٹھا ہے، جو انہیں گھسا رہے ہیں فضول میں ہی۔ آپ دیکھیں نیٹ کھول کے ہر طرف بشرا بی بی، گنڈا پور، فلانا اور یہ اور وہ اور واڈا، اور مطلب جن کے لوگ کبھی نام جانتے بھی نہیں تھے وہ لوگ آئے بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ اس وقت تو آپ نکل نہیں رہے تھے جب آپ کو وہاں پہ سارے بیٹھے آوازیں لگا رہے تھے کہ نکلو بھائی، 7 اکتوبر سے معاملہ ہوا ہے، نکلو اللہ کی راہ میں نکلو، ان کو تیار کرو، ان پہ پریشر ڈالو، نمبرز چاہیے۔ سب اکٹھے آ جاتے، نکل جاتے، کسی کی ضرورت تھی بھی میزائل کا رخ ہی ادھر کر دو اسم منیر نہ، آپ نے پسٹل نکالنا ہی ہوتا ہے، صرف چلانا نہیں ہوتا، گولی چلانی نہیں ہوتی۔ اس وقت تو کوئی نہیں نکلا، اور بعد میں پھر جو ہے وہ یہ کیا تماشا، کھیل تماشا۔ اس کا مطلب ہے جان دینے کو تیار ہے قوم میں جذبہ ہے، موٹیویٹ نہیں کو کر رہا، کو صحیح راستے کی طرف لے کے چل نہیں رہا، وہ چند لوگ ہیں بالکل تھوڑے سے۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت غلط ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کے لیے، بلکہ عمران خان کے نعرے میرا نام آ ہی گیا کہ اگر یہ بات کہیے کہ خان تجھ پر جان بھی قربان، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ بات ہمارے بچے کی میں نے اسی لیے کہا تھا، پتہ کیا بات ہے، مسئلہ پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ مسئلہ اس میں نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہتی۔ اب اگر پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو لوگ نعوذ باللہ من ذالک غوث اعظم کہہ رہے ہیں تو ان کا قصور ہے، یا علی حجویری رحمہ اللہ کو لوگ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو کیا ان کا قصور ہے؟ وہ تو بڑی ذمہ۔ اگر آج اس کو ہاں یہ ہے کہ وہ اندر سے اگر کوئی اس نے پیغام، واللہ علم اندر ہے بھی کیا معاملہ کیا نہیں، کوئی میسیج دینا بھی ہے تو وہ ٹھیک میسیج باہر آئے، ٹھیک ہے۔ یحییٰ سنوار اندر بیٹھے تھے سرنگوں میں، جو بھی میسیج کنوے کر رہے تھے، ابو عبیدہ کو دیکھا کسی نے؟ اس کی تو چہرہ ہی نہیں کسی نے دیکھا۔ جو میسیج کنوے کر رہا ہے حماس، کہاں ہے اس کے لیڈر؟ دیکھے کبھی کسی نے؟ نہیں دیکھے۔ جب وہ قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں تو تبھی سامنے آتے ہیں ان کے چہرے۔ یحییٰ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا ہم نے۔ آج جو پہلے جب بھی ویڈیوز چل رہی تھی نا، وہ آج سے 5-6 سال پہلے کی تھی، جو ہم اکثر اسٹیٹس پہ اور اس پہ سینڈ کر رہی ہوتی ہیں، بلیو شرٹ میں، اور ہے بھی تقریباً ایک آدھی ہے بلیو شرٹ میں ہی ہے، یہ اسکائی بلیو،
اسی میں ہی ہے ان کی. تو اندر بیٹھے بھی اگر آپ نے باہر میسج دینا ہے تو آپ وہ والا دیں کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، نہ کہ خان تجھ پہ جان قربان. یہ انتہائی غلط نعرہ ہے. اس لیے میں نے کل یہ کہا تھا آپ کے بچے کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے. آپ کا بچہ کوشچن کرے مما یہ کون تھا، اور آپ یہ جو مطالعہ پاکستان کو بس نا کیا اب کہا جائے کہ نیکسٹ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ حدیث آتی کہ جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو نکلا ہے نا، اصل میں وہی جہاد ہے، وہی قتال ہے. قتال فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، جہاد کا نعرہ تو لگا دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جہاد جہاد، اور وہ بوشا بی بی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے تو جہاد کا نعرہ ہی نہیں کبھی لگوایا. یہ اس کا چل رہا تھا اس پہ یوٹیوب پہ بیان چل رہا تھا کہ ہم نے اپنے اس میں کبھی بھی جہاد کا نعرہ نہیں لگوایا. ٹھیک ہے، اس کی اپنی سائیکولوجی ہوگی، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ مطلب ظاہر بات اس کا خاوند اس میں ہے، کوشش کر رہی ہے یا جس طرح بھی جو کوئی ایفرٹ کر رہی ہے، لیکن بہرحال بہت غلط ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم نے اس سے رہنمائی نہیں لی، ہم رہنمائی لے رہے پارلیمنٹ والوں سے. ہم ان سے گھوڑے گدے جو خچر جو بندے ہوئے وہاں پہ ان سے رہنمائی لے رہے ہیں. اس سے تو رہنمائی نہیں کوئی لے رہا. علماء سوئے پڑے ہیں، پتہ نہیں. ایک عالم بول رہے تھے، ویسے صحیح بات کر رہے تھے، پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے پتہ آپ لوگوں کو؟ پارا چنار میں سنی علماءوں کو شیعہ علماء قتل کر کے وہاں پہ ان کے سر لٹکا رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے جی؟ فوج ادھر لگی ہوئی ہے اور جو اس کا صوبے کا وہ ہے وزیر اعلیٰ ہے وہ دھرنے دینے جا رہا ہے. آپس میں لڑی جا رہے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. ادھر بھی حرج ہو رہا ہے. شیعہ سنی ہے تو مسلمان ہے نا، اگر وہ کلمہ پڑھ رہا مسلمان ہے تو ہیں تو دونوں مسلمان. وہ بھی لڑی جا رہے ہیں، ادھر یہ بھی لڑی جا رہے ہیں. اور کیا ملک کا حال ہو رہا ہے پارا چنار کا، آپ دیکھیے گا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کتنا ظلم ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی آواز بلند کرنے کو تیار نہیں، چند ایک لوگوں کے علاوہ. اور کوئی پتہ نہیں حکومتوں کو کہ مسلمان کے اندر اس میں خانہ جنگی. یہ بھی ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے، باسن شدیدہ. یہ باسن شدیدہ کا جو لفظ آیا تھا نا، یہ اسی طرف اشارہ ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے باسن شدیدہ میں، کیونکہ باس جو ہے وہ لڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ قیامت کا اس میں کوئی وہ نہیں آ رہا نظر. اچھا، اب کیا ہے کہ شاک کیا گزر رہی تھی. عبداللہ بن ابی آگے ہے، مسجد میں ہے. منافق تھا، رئیس المنافق ہوتا مسجد میں ہی تھا، اگلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، لیکن منافق تھا. نمازیں پڑھوا لو، خیر کے کام کروا لو، حاجیوں کو پانی پلوا لو، سب کچھ کروا لو، جان نہیں دینی. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم بھی یہی ہیں. مسجدیں چمکائی ہوئی ہیں شیشے کی طرح. اب حرم دیکھیں جا کے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کی بیت اللہ کو ڈھا دینے کے برابر ہے کسی مسلمان کو گالی دینا. بیت اللہ کو ڈھا دینے کے برابر ہے. نفسیات نہیں ہم لوگ سمجھے آج تک اس بات کی. یہ وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں پہ ہی آپ وہ گلیلے چلا رہے ہیں مسلمان بھائیوں میں. آپ یقین کریں، میں آپ تھوڑا سا کر دوں. ہم نا جب آگے آتے تھے نا، ہمارے سامنے ساری نفری کھڑی ہوتی تھی. ہم سے یہ حلف لیا گیا تھا، حمیرہ نے اور انہوں نے لیا تھا سینیٹر صاحب نے، کسی قسم کی اشتعال انگیزی نہیں ہوگی. بلکہ میں آپ کو ویڈیو بھی سینڈ کر دوں گی. کسی قسم کی اشتعال انگیزی نہیں ہوگی. کسی قسم کا پتھر نہیں پھینکا جائے گا. ایک پتھر نہیں پھینکا. ایک جو ہوتا ہے نا، ہاں نعرے تو بچے لگا رہے تھے، وہ تو ایک جوش جذبہ ہوتا ہی ہے، لیکن ایسے انہوں نے بالکل حصار قائم کیا ہوا تھا. فقط کیا تھا کہ بس نمبر شو کرنے تھے اور بتانا تھا کہ بھئی یہ کام کرو. اتنا سا بھی اشتعال. 42 دن کا دھرنا کوئی تھوڑا نہیں ہوتا. اور ایک پتھر نہیں کسی پولیس والے کو مارا. انہوں نے 2 شہید کر دیے، 4 زخمی کر دیے، لیکن ایک پتھر نہیں کسی. یہ ہوتا ہے لیڈر. اینٹ پہ رکھ کے سر سویا ہوا ہے رات کو. جب بھی دیکھنا سینیٹر صاحب سامنے بیٹھے کرسی پہ، حمیرہ بیٹھی ہیں، تکیہ نہیں ہے کوئی، انہوں نے پلو نہیں لیا ہوا، اپنا بیگ رکھا ہے اور نیچے سر رکھا ہے اور سو گئی ہے. فرش پہ سوئی ہے نیچے، مطلب یہ جو دریا نہیں ہوتی کیا اس کو بولتے ہیں، بس وہ بچھی ہوئی ہیں. وہ بھی ساتھ ہمارے سوئی ہوئی ہے، رات ادھر ہی رہتے تھے وہ. یہ ہوتا ہے لیڈر.
یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو. تو میں قتال کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ قتال جہاد کا لوگوں نے مطلب ہی غلط لے لیا. جہاد قتال فی سبیل اللہ تو صرف اللہ کی راہ میں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہم نے کلیئر کرنی ہے. تو رئیس المنافقین آگے تھا لیکن لڑنے کو تیار نہیں تھا. لڑنے کی دفعہ کیا تھا, بیچ میں سے نکل گیا 300 لوگوں کو لے کے. یہ بات ہے. اچھا, جامع ترین جو آیات ہیں, جامع ترین مضمون ہیں, وہ سورہ نساء میں اس جگہ پر آ رہا ہے قتال کے بارے میں. سب سے پہلے اچھا ٹھیک ہے, یہ دو جو غلطیاں ہوئی ہیں جو اس کی اصطلاحات میں کہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہر مسلمان جو ہے ہر مومن مسلمان تو ہو سکتا ہے, ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. یہ جہاد اور قتال میں فرق ہے. میں نے یہاں سے اسی لیے اس کی ایک آیت نکالی تھی سورہ لقمان کی, کہ آپ دیکھیں کہ سورہ لقمان میں جو آیا ہے کہ ماں باپ کے لیے آیا, کیا لفظ آتا ہے وہاں پر کہ آپ وَإِن جَاهَدَاكَ, ہاں اگر وہ آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ, ہاں اگر وہ یہ کوشش کرے کہ آپ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, کہ آپ شریک کریں میرے ساتھ تو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, کہ جس کا کوئی آپ کو علم ہی نہیں, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو آپ ان کا کہنا نہ مانیے. ٹھیک ہے, یہ جاہدہ کا لفظ آیا کئی جگہوں پہ. اسی طرح ہی ایک اور ہے سورہ لقمان میں بھی, یہ سورہ عنکبوت ہے, سورہ لقمان میں بھی اسی طرح کا لفظ آیا. یعنی جہاد کا لفظ کئی جگہوں پہ اس کے لیے بھی, پیرنٹس کے لیے بھی آیا. تو اس لیے اصل لفظ ہے قتال. یہ بات آپ لوگوں نے سمجھ لینی کہ جب قتال کے ساتھ بھی فی سبیل اللہ لگانا ہے. یہ ہماری بڑی کوئی پونگی سی قوم ہے, اندھا دھند جدھر لے جو نکل جائیں گے بھیڑ بکریوں کی طرح. اچھا, اس طرف نہیں جائیں گے جہاں جانے والی بات ہوگی, اس طرف جائیں گے تو تھوڑے لوگ جائیں گے, اس میں بھی قلیل ہوں گے. ایسے نہیں اندھے دھند اس طرف بھی نہیں نکلتے. ایسا بے وقوفی تو اب یہ ہے نا, یا تو پھر ساری طرف ہی نکلو, اس طرف نہیں نکلیں گے. موت کا اندیشہ ہوتا ہے نا, کہ موت تو یہاں پہ بھی آ گئی ہے. اللہ رحم فرمائے, ہم یہ نہیں کہتے, یہ بات تو کہنی نہیں چاہیے کہ کوئی کس لیے مرا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی, اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے, کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی تھے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم اکٹھے کھانا کھاتے رہے, اکٹھے پانی پیتے رہے. ہم نے جو کھانا کھایا وہ انہیں کھانا سرو کیا. جو صبح دوپہر شام ناشتہ لنچ ڈنر جو ہو رہا ہے وہ سب ان کو تقسیم ہو رہا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو. جو پانی ہم پی رہے ہیں, جو جامع شری ہم پی رہے ہیں, وہ ان کو تقسیم ہو رہا ہے. ہم اس طرح فرینڈلی ماحول میں رہے ہیں کیونکہ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں. میں نے ایک مرتبہ لفٹ لینی تھی, تو میں نے جانا تھا, بینک جانا تھا. اسما کے بابا ان دنوں میں میرے ساتھ نہیں گئے تھے, میں میرے بچے تھے. تو میں نے نا وہیں سے ہی, اسی جگہ سے ہی, ڈی چوک پہ سے, یہ عین اسی جگہ پہ میں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں نا لے جائیں. کوئی معتبر انسان, مسئلہ کیا تھا, اس نے یہ رومال لیا ہوا تھا. تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ ہمیں لے جائیے, ہم اور ضروری ہے, بینک پہ پیسے نکلوانے تھے. تو وہ لے گیا, مطلب بچوں سے بات چیت ہوتی رہی سب کچھ. تو وہ پھر بعد میں کہتا ہے, آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ لاسٹ میں جب وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا, کہتا میں آپ لوگوں کو لے کے جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن پھر میرے دل میں آئی کہ نہیں میں ایسا نہیں. کہتا میں پولیس والا ہوں. کہتا یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ میں ہوں. تو میں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو اس لیے کہا کہ آپ نے تو یہ لیا ہوا. کہتا ہمارا بھی دل کرتا ہے اس کو لینے کو, لیکن ہم مجبوراً لے نہیں سکتے. اس طرح کے سین بھی ہم نے دیکھے ہیں. جب بھی کبھی ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. وہ اتنی بڑی جو وردی, ہر کوئی برا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے بیچ میں پولیس ٹھیک ہے, ایک شعبہ بدنام ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ایک اپنی جان, یہ سب کفن ہی پہنا ہوتا اس نے, بے شک وردی بدنام ہو گئی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, بدنام اب وہ کیا, اب تاجروں میں بدنام نہیں, لو سود منڈیوں میں نہیں سود, تو اسی طرح ہر شعبہ بدنام ہے. لیکن یہ جو وردی ہے اس کا کفن ہے, وہ یہ جو کفن پہن کے نکلتا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا اس نے گھر واپس جانا بھی ہے یا نہیں جانا. کبھی کہیں کسی ناکے پہ, کبھی کسی ناکے پہ اس کی موت ہو رہی ہوتی. تو بہرحال غلط جو کچھ ہوا, بعد میں جو ری ایکشن ہوا ان کی طرف سے, آپ دیکھیں کہ کنٹینر کے اوپر سے گرا دیا گیا, یہ ری ایکشن میں تھا. اصل میں بات کو بات حقی کرنی چاہیے, چاہے وہ جو, کیوں, کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو بیچارے اندھا دھند کسی کے کہنے پہ تو چلے گئے.
اور اپنی جانیں دے دیں. اللہ ان سب کو معاف کرے. تو یہ فرق جو ہے آج کی جو اس دن بات چل رہی تھی جب میں اس کی تیاری کر رہی تھی تو وہ بات ہر چیز ایسے سامنے ایسے فلیش پڑ رہے تھے کہ واقعی بھی بات تو ہے وہ سمجھنے کی کہ ہم نے اپنے بچے کو یہ بات سمجھانی ہے. اچھا آگے اس کے بارے میں چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے خذوا حذرکم پکڑو اپنا بچاؤ کرو. اس میں کیا تھا کہ جب بدر سے پہلے کوئی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں چھوٹے چھوٹے دستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہتے تھے تاکہ انہیں پتہ جو ان کی لائف لائن ہے وہ کمزور ہوتی رہے انہیں پتہ چلتا رہے کہ جی یہاں پہ کوئی ہے. اب آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ جیسے مرضی آپ تجارتی قافلے لے کے آ رہے ہیں اور جیسے مرضی جو مرضی نہیں. اب یہاں پہ ایک باقاعدہ ایک ریاست ہے ایک اسٹیٹ ہے آپ اس طرح سے یہاں سے نہیں گزر سکتے. تو پھر ان کے معاملات اور کئی کہا جاتا ہے کہ یہ احد کے بعد کی بات ہے جنگ احد کی. کئی واقعات میں آتا ہے کہ جنگ احد کی بات ہے کہ شکست ہو گئی تھی اور پھر کہا کہ نہیں تم اپنے ہتھیار پکڑے رکھو. لیکن یہ کئی کہا جاتا ہے کہ پہلے کی بات ہے. لیکن بہرحال اللہ نے آرڈر دے دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے خذوا پکڑو حذرکم اپنا بچاؤ اپنے ہتھیار فانفروا پھر نکلو چھوٹے دستوں میں یا نکلو سارے کے سارے اکٹھے ہو کے. چاہے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیجو چھوٹے ٹولیاں بھیج رہے تھے جب ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا پہلے جب ان کی خبر لینے کے لیے گیا جہاں سے بدر کا معاملہ ہوا ہے. اور یا پھر اکٹھے ہو کے نکل جاؤ جیسے بدر کے لیے نکلیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے لمن البتہ وہ ہیں جو لَيُبَطِّئَنَّ جو ضرور دیر لگاتا ہے جو ضرور سستی دکھاتا ہے. اب دیکھیں کہ منافقین کے بارے میں ہم کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم منافقین کو وہ وہاں پر تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا اندر تھے بیچ میں تھے. اب اتنے سارے 100 لوگ ہیں اس میں سے کوئی 50 منافق ہیں آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کون ہے منافقین. تو اسی طرح تھا. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت یعنی کوئی شہادت ہو جائے کوئی کسی قسم کی شکست ہو جائے قالا کہنے لگا وہ کیا کہتا ہے قد انعم اللہ کہ تحقیق انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر کہ میں ان میں موجود ہی نہیں تھا. اس طرح سے بات کرتا ہے اللہ نے اس کے بات کرنے کا منافق کی بات کرنے کا انداز یعنی کسی نے کی ہے تو اللہ نے کیا قرآن میں بیان کی ہے نا. آج 1450 سال بعد ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی مال غنیمت کوئی فتح مل گئی ہے من اللہ کی طرف سے جیسے کہ بدر میں ہوئی تھی لَيَقُولَنَّ تو البتہ ضرور وہ کہے گا یا لیتنی. میں جملہ معترضہ کو ویسے ہی تھوڑا سا چھوڑ رہی ہوں اسکپ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ایسے کرنا نہیں چاہیے لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے اس کو کر رہی ہوں کہ یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر کنت ہوتا میں معاہم ان کے ساتھ فوزا عظیما تو میں بڑی کامیابی پاتا. یعنی کس وجہ سے کَأَلَّمْ ایسے جیسے کہ تھی ہی نہیں بینکم تمہارے اور اس کے درمیان کوئی مودت کوئی دوستی کوئی رشتہ کوئی تعلق کوئی ناتا. اس کا رشتہ ناتا تعلق صرف مال کے لیے مال کی محبت کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپس کی دوستی کتنی دین والوں کی آپس کی دوستی کتنی ضروری ہے. آپ اکیلے دین کا کام کر سکتے ہیں کوئی ایک اکیلا دین کا کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے مطلب پوری ایک گروپ بندی ہونی چاہیے ایک جماعت تشکیل دینی چاہیے. تو اس طرح نہیں ہوگا کسی بھی طرح سے. تو آپس کی مودت اور پھر جب کوئی آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے نا آپ کو اس سے محبت بھی ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنوں سے زیادہ یعنی رشتوں کی بات کر رہی ہوں اس وقت. خیر رشتے ناتے تو اول ترجیح ہے ان کو لیکن دین کی جو محبت ہوتی ہے دین والوں سے محبت ہوتی ہے. یہ تو بات ہم صحابہ سے بھی سیکھتے ہیں نا کہ دین والوں سے محبت جو ہوتی ہے جیسے اخوت کے معاملات ہوئے تو اس میں جو ہے وہ مقدم ہوتے ہیں یہ والے رشتے. آپ پہلے ان کا سوچ رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو مقدم کر دیا یہ اللہ کی ہی مرضی تھی. اچھا مودت جیسے کہ ان میں کوئی مودت ہی نہیں تھی اس کا صرف اس کی لالچ اس کا صرف مال کے لیے تھا مال غنیمت کے لیے تھا. تو وہ کیا کہتا کہ میں بھی ہائے افسوس یا لیتنی ہائے افسوس میں ہوتا تو مجھے بھی کچھ مال متاع مل جاتا کوئی مجھے بھی کچھ مل جاتا کوئی بڑی کامیابی سے مراد کیا ہے اس کی مال. بس آج بھی دیکھیں کہ آج بھی لوگوں کی بڑی کامیابی کیا ہے مال. کاروبار چمک گیا ہے کوئی منافع مل گیا ہے تو وہ بڑی کامیابی ہے سکسیس.
ترقی یافتہ ممالک. فلیقاتل، پس چاہیے کہ قتال کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ جو یشرون، بیچ دیتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، بدلے آخرت کے، یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح، یعنی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی پر، یعنی بیچ ڈالتے ہیں. وہ کیا کریں؟ انہیں چاہیے کہ پھر ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ آگے شوق سے بڑھے، وہ پیچھے نہ رہیں، اور جتنا جلد ممکن ہو سکے جام شہادت نوش فرمائیں. ان کے لیے تو لازم ہے، جو بیچ دیتے ہیں نا اپنے آپ کو، ان کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ جہاد، قتال کریں اللہ کے راستے میں. قتال فی سبیل اللہ. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو کوئی قتال کرے اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، یعنی یہ شہید ہو جائے یا غازی ہو جائے، فسوف، پسند قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اسے، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا. وما لکم، اور کیا ہے تمہارے لیے، لا تقاتلون، نہیں تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ یا قتال کیوں نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ یہ کوشچن کر رہے ہیں اور ہم سب سے ہی کر رہے ہیں. اس وقت کے حالات دیکھیں، این بیٹھ رہی ہے اس پہ بات. والمستضعفین، کہ جو کمزور ہیں، ضعف، ضعیف، ٹھیک ہے، ایک ہم نے پڑھا تھا ضعفہ، ایک پڑھا تھا ضعف، کمزوری. مستضعفین، کمزور لوگ، ان میں سے رجال بھی تھے، ان میں سے نساء، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور وہ جو دعائیں کر رہے تھے مکے میں بیٹھے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے، نہیں مکہ سے، کہ اس کے رہنے والے تو ظالم ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابن عباس جو ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، یہ میری اور میری ماں کے لیے ہی نازل ہوئی ہے. کہتے کہ ہم اس وقت وہیں پر موجود تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ٹاپ کے صحابہ میں سے، تفسیر قرآن میں سے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب مظالم کی وجہ سے ہی تو ہجرت کیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسی لیے تو کی تھی کہ ظلم بہت ہو رہے تھے. تو جو پیچھے بیٹھے تھے ان کے لیے تو اسلام واضح کرنا ہی بڑا مشکل تھا. اور کس کس قسم کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مظالم، کسی بھی بک میں دیکھ لیں آپ، جب سٹارٹ سے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر بہت کم لکھا ہوتا ہے اسلامیت وغیرہ میں، ورنہ ان کے مظالم پہلے بہت زیادہ نمایاں لکھے ہوتے تھے اسلامیت وغیرہ میں. اب بہت کم لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے، زیادہ نہیں. تو یہ لکھا، تو یہ سب کہ کیا ہے اس بستی، یہ آج بھی یہی بات لاگو ہو رہی ہے. آج کون سی بستی ہے؟ آج مکہ نہیں ہے، آج فلسطین ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں بار بار، عربی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھا ہے تو ابھی کل جو چل رہی تھی ویڈیو، ساحل کے پاس بیٹھ کے، تو وہ اس نے کوشچن سا کیا لیا ہوا تھا، اور پتہ نہیں کیا، میں نے اس کا کرنا چاہ رہی تھی، مجھے ٹرانسلیشن نہیں آ رہی تھی اس کی، تو میں نے کہا ٹائم ہوگا تو کروں گی. وہ بڑا کافی دیر تک بول رہا تھا، وہ بڑا مطلب اس کا ایٹیٹیوڈ بڑا ہی عجیب سا تھا. وہ سوال کر رہا تھا امت کے ساتھ، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، سب کچھ ہے، سارا یہی سین ہے. ابھی اس کو مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بیان کر چکے ہیں، اس کو ساحل الدین بھی بیان کر چکا ہے، اس کو اور بھی علماء کرام بیان کر چکے ہیں، اس کو یہ تنظیم اسلامی والے بھی بیان کر چکے ہیں. آگے کوئی نہیں اب آ رہا کہ کون آئے آگے، کون پہل کرے. یہ تھا معاملہ. اس کے لیے اکساتے، اس کے لیے جان دیتے، اس کے لیے نکلتے، اس کے لیے انہیں کہتے کہ ہاں بھی نکلو، پھر اور جو نکلے ان کا ساتھ بھی دیتے. پھر جان اگر بالفرض چلی بھی جاتی تو چلو کسی کام تو آتی. چلو آپ وہاں غزہ کے شہید نہیں ہیں، چلو غزہ کے شہید کہلوا لیتے. پاکستان میں بھی شہید ہو رہے ہیں تو غزہ کے شہید کہلواتے، جیسے کہ 2 ہوئے، رومان اور عمران. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس جذبے کو قبول کرے. کیونکہ وہ تہجد کے ٹائم تہجد پڑھ کے سویا، اور جو ہے ابھی پڑھ کے سویا نہیں تھا پوری طرح سے کیمپ میں. اس وقت تو بند نہیں کی ہوئی تھی، باڑ نہیں لگی ہوئی تھی، تو گاڑی آئی ہے تو اس کے اوپر سے چڑھ گئی، سارا اس کا مسخ ہو گیا تھا. عمران تو بالکل چہرہ اس کا فیس مسخ ہو گیا تھا، لیکن اس کا یہ تھے گردن یہاں سے اتر گئی تھی. اور جو ایک بچے کا نام حماس ہے، وہاں سے اتفاق سے نے کا نام بعد میں رکھا ہے، کہتا نہیں میری پھپھو نے پہلے کا نام رکھا ہوا. اس کا نا ہیڈ انجری ہو گئی تھی، نام بھی حماس تھا اس بچے کا.
میں کو نہیں آپ کی بعد میں آپ کا نام کہتا نہیں میری پھوپھو نے میرا نام پہلے حماس ہے. میں کہا یہ کیسے؟ کہتا بس پہلے سے ہی نام تھا. مجھے ماننے میں ویسے ابھی تک نہیں آتا پہلے سے نام اس کا حماس ہونا ہے. سب سے زیادہ نعرے وہی لگاتا ہے وہاں پہ. تو یہ غزہ آپ غزہ کے شہید تو کہلواتے. یہ تھی جگہ ٹھیک ہے. صورت کوئی نہیں بن رہی کیا کریں. یہی تھا. اب یہی نظر آتا ہے کہ چلو نکلو تو صحیح ہو تو صحیح انہیں کرو تو صحیح کچھ تو کرو ہل جل تو کرو. حرکت میں ہی برکت ہے. بیٹھے ہی رہے گھر میں پیسیو ہو کے اور پھر دوسروں کو بھی بیٹھے رکھا. نہیں تم بھی بیٹھ جاؤ کچھ نہیں ہونے والا. میری ایک فرینڈ کو میں نے فون کیا بنی گالا میں رہتی ہے کافی میری اس کے ساتھ تھوڑی سی جڑ. نہیں آپ لوگ کیا اسلام آباد میں روز آ جاتے ہو. اور میں نے کہا ہم وہ نہیں ہیں ہم پی ٹی آئی والے نہیں ہیں کہ ہم آ کے یہاں پہ دنگا فساد کریں. تو کہتی کہ نہیں اس طرح فلسطینی آزاد ہونا یا یہ وجعل اور بنا اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار. ٹھیک ہے. آپ کو ہر ویڈیو میں ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس طرح وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہے تھے کہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. جینوسائڈ لائیو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. ہر چیز لائیو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ بچے مر رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ہر چیز بوم جس طرح سے بلاسٹ ہو رہے ہیں. اور میں نے مجھے سینڈ کیا تھا دیکھا آپ نے وہ دیکھا جا رہا تھا. وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی پہلے تو کہ وہ ہے کیا. کتنی تکلیف دے کہ ایسی تکلیف ہے جو ناقابل برداشت ہے. لیکن پھر ڈھارس پھر بن جاتی اسی قرآن سے تسلی مل جاتی. الذین وہ لوگ وہ آمنو جو ایمان لائے یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ. جو ایمان والے ہیں وہ قتال کس لیے کرتے ہیں؟ واضح آیت آ رہی اللہ کے راستے میں. اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ قتال کس لیے کرتے ہیں؟ فی سبیل الطاغوت. وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ طاغوت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا طاغوت کہاں ہے. ایمان والے کہاں ہیں؟ مسجدوں کو تو تالے لگے ہوئے بھائی. مسجدیں تو بند ہیں. مساجد تو بند ہیں. جو کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں 3 کام کیے ہیں. سب سے پہلے مسجد نبوی بنوائی مرکز بنایا ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کیا؟ مواخات کا رشتہ قائم کیا کہ بھائی چارہ ہو بہت ضروری تھا. اور تھرڈ کیا کیا تھا؟ میثاق مدینہ کہ پروٹیکشن ہو چاروں طرف سے. اس کو پروٹیکٹ کیا تھا. اس کی پروٹیکشن کی تھی مدینہ کی جب میثاق مدینہ ہوا تھا. اور ان تینوں کو بیچ میں لے لیا تھا. پھر بیچ میں منافقین بھی تھے یہود بھی تھے اور مسلمان بھی تھے مہاجر انصار یہود سبھی تھے. مطلب ان کو ہم انہی میں لے لیتے ہیں. پھر بات یہی آ جاتی. تو فی سبیل الطاغوت کون ہے اس وقت؟ ہمیں تلاش کرنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت طاغوت کون ہے جو ہمیں لڑوا رہے ہیں آپس میں. یہ جو خانہ جنگی ہو رہی ہے. فقاتلو پس قتال کرو اولیاء شیطان شیطان کے دوستوں سے. اس کا مطلب اگر یہ طاغوت ہے تو پھر تو ان کے خلاف ہی قتال ہے. اور ان کے خلاف قتال تو خیر ایسے نہیں ہم کر سکتے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ بچوں کی یہ جو مطلب اس کی فلسفے کو اس کی سائیکالوجی کو اس کی نفسیات کو بدل کے انسان کی کہ ہم نے لڑنا کس کے لیے. بس یہ بات کلیئر نہیں نا ہو رہی. یہ بات ہی تو کلیئر نہیں ہو رہی. ایسے ورنہ تھوڑی ہوتا. میں حیران ہوں لوگ جانے دے رہے ہیں. واہ جی واہ کیا بات ہے. گللے پکڑی ہوئی ہیں اور اس کے اندر اتنا جذبہ ماشاءاللہ ہے. اور نکل کہاں رہا ہے. کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ حاصل ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں. مائیں بیچاری کئی عورتیں بیوہ ہو گئی ہوں گی. مائیں رو رہی ہوں گی ان کے گودے اجڑ گئی ہوں گی. بھی اللہ کی راہ میں نکلتے تو جشن بھی مناتے. ہم خود مناتے. کیوں یاد کرتے ہیں بار بار عمان شہید کو؟ کیوں عمران شہید کو بار بار یاد کرتے ہیں؟ کہ اللہ کی راہ میں نکلے. بار بار کہہ رہا تھا شہادت مطلب میرا جذبہ ہی یہی ہے. اللہ نے اس کو دے دیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. بس ہمیں نہیں معلوم اگلا معاملہ. اللہ اس کا جذبے کو اس کے کو قبول کر لے. فقاتلو پس جنگ کرو اولیاء شیطان جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے. قتال کرو شیطان کے دوستوں سے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ طاغوت نہیں ہے. یہ تو بڑے بڑے طاغوت ہیں. یہ تو طاغوت کے پپٹس ہیں. بلکہ طاغوت بھی نہیں ہے طاغوت کے پپٹس ہیں. میں یہ نہیں کہتی. یہ تو ہے ہی سارا سسٹم ہی. لیکن ایسے نہیں ہوتا. کوئی طریقہ ہوتا ہے. ان کید الشیطانی بے شک چال الشیطانی شیطان کی کان ضعیفہ ہے بہت کمزور.
یعنی آپ دیکھیں، ایک میں سن رہی تھی جی آئرن ڈوم، ان کے پاس تو آئرن ڈوم ہے. آئرن ڈوم کیا ہے بھائی؟ آج کے بچے سے پوچھیں آئرن ڈوم کیا ہے، نہیں پتا ہوگا. آئرن ڈوم کیا ہے؟ سنا نام بھی نہیں سنا. میزائل پروٹیکٹ کرتے ہاں جی، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے ایسا. مطلب اس کی بھی ایک لمٹ ہے آئرن ڈوم کی بھی، کہ جتنے اتنے میزائل لگیں گے تو اس کی جو ہے وہ اس میں ابیلٹی نہیں رہے گی. اور کوئی آئرن ڈوم کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کوئی ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پروانہ ہے. لگتے جائیں گے اور وہ مطلب وہ اپنا دفاع کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اب تو انہوں نے حزب اللہ نے ایسے کیے کہ وہ آئرن ڈوم بھی جو ہے وہ بھی کام نہیں کیا اس نے. ایسے ایسے میں نے لوگوں کو سنا ہے. ہم ان کے ساتھ کیسے جھگڑا کر سکتے ہیں؟ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہ جو مکی دور کے معاملات ہیں نا، آج تک بہت سارے مسلمانوں میں سے جا تو نہیں رہے. ابھی ہم کفر ایدی، اب یہ آگے آیت آ گئی، بلکہ مزے کی بات دیکھیں، یہ آیت میرے آگے سامنے ہی ہے، ابھی پڑھتے ہیں اس کو پھر میں ڈسکس کرتی ہوں. ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور بے شک شیطان کی چال جو ہے وہ تو بڑی بودی سی، وہ تو بڑی کمزور ہے. شیطان کے جو چیلے ہیں، ہیلے بہانے ہیں، وہ تو کمزور سے ہیں. وہ کیا کرتا ہے کہ آئرن، میں اس وقت آئرن ڈوم کا ہی نام لوں گی، سب سے بڑا جو اس کا ہیلا ہے وہ یہی ہے نا مسلمانوں کے پاس، کہ جی ان کے پاس آئرن ڈوم ہے. تو وہ کیا کرے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ بہت کمزور ہے، آئرن ڈوم بڑی کمزور ہے. جو اس نے ہیلا بہانا کیا ہوا ہے وہ بہت کمزور ہے. الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیل لہم جو کہا گیا واسطے ان کے، کفو. یہ پہلے کی آیت ہے، یہ مکی دور کی آیت ابھی کی ہے، واقعہ پہلے کا بیان کیا جا رہا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن سے کہا گیا تھا کفو، روکے رکھو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، یعنی جنگ سے روکے رکھو، ابھی قتال نہیں کرنا. واقعی الصلاۃ، قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، یعنی نماز حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی پورے طور پہ کرو. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی تیار کرنا ہے نا کوئی لشکر تیار کرنا ہے، کوئی ٹیم تیار کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے بیسک کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ. یہ نہیں ہے کہ نمازی ہے نہیں، صبح اٹھ کے فجر پڑھنی نہیں ہے اور جہاد قتال کے لیے آپ نکل جائیں، ایسے تھوڑی ہے، ایسے نہیں ہوتا. زکوٰۃ آپ کی پوری نہیں ہے، زکوٰۃ آپ نے دے دی، نماز نہیں پڑھی، قتال کے لیے نکل گئے، ایسے بھی نہیں. پہلے نماز، پہلے حقوق اللہ، پھر حقوق العباد، پھر قتال. تو یہ اس وقت کے واقعات ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مکہ میں، بڑے ظلم ہو رہے تھے. اس کی تفصیل میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، چاہے آپ ہوم ورک بنا لیں اس کو، کہ اس کی تفصیل پڑھیں کہ کس طرح سے ظلم و ستم ہو، کیونکہ آپ سارا وہیں پہ چلے جائیں گے جو یہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی دریغ ہی نہیں ہوا کہ کوئی کسی کو وہ، آپ دیکھیں کہ کوئلے چربی پگھلتی نا، خباب تھے کہ کون تھے، کہ کوئلے چربی کی وجہ سے بجھ جاتے. چربی جب کوئلوں پہ پڑتی تو کوئلے بجھ جاتے، اتنا ظلم تھا. اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب ہم کافر تھے، مشرک تھے، تب تو ہم اتنے عزت دار تھے، جنگیں کرتے تھے، کوئی ہماری طرف پہلی آنکھ سے دیکھتا بھی نہیں تھا، اور اب جب سے ہم مسلمان ہوئے تو تب سے ہم ذلیل و خوار ہوئے ہوئے ہیں، ہم ان کو جواب نہیں دے پا رہے، اب ہمیں پرمیشن دیجیے کہ ہم ان سے جہاد کریں، قتال کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ابھی اجازت نہیں ہے، مجھے ابھی صبر کرنے کی اجازت ہے. 10 سال تک اسی طرح ہی معاملہ گزرتا گیا، چلتا گیا. میں یہ بات کر رہی تھی کہ آج کا جو مفتی عالم ہے وہ موٹیویٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے ایک طرف سے بھی، کیونکہ چارہ کوئی نہیں ہے، لیکن اتنا بھی نہ آپ بچے کو وہ پیسیو کر دیں کہ آپ مکی دور کی طرف ہی لے جائیں. آج مکی دور تھوڑی ہے، ہمارے پاس کیا ہے، میزائل میں کیا ہے، ہم کیا ایٹمی طاقت نہیں ہے نا، چلا سکتے ہیں، چلائیں نا، بے شک چلنا تو ہے ہی، چل جانا سارا کچھ ہی ختم ہو جانا. اس در کر دیں، اس طرف دھمکی دے دیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم مکی، دیکھا جائے تو ہم ویسے ہیں مکی دور میں ہی ہیں، لیکن ہمارے علماء کا، مفتیان کا یہ کام نہیں ہے کہ اب ہم حکمت کے نعروں سے باہر نکلیں، ہم کچھ کریں، عملاً بھی کچھ کریں. بھئی سال ہو گیا، حکمت ہی نہیں آپ لوگوں کی ختم ہو رہی. یہ کتنی آپ لوگوں نے حکمت کیا نکالنا اس میں سے؟ کام تو ان کا تھا نا، جن کے پاس اتنے خطبے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، یہ کام اصل میں ان کا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ لے کے چلتے آگے. علماء کہاں پر ہیں؟ اسی لیے مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ گلہ فی الحال علماء پہ ہے کہ یہ کام تو ان کا تھا.
آج جتنی مسجدیں آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ مساجد ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جائیں، سب اپنے لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور پھر نکلیں. اور پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امین فرو، نکلو، ثقالن، بوجھل ہو چاہے ہلکے ہو، ٹھیک ہے، نکلو. لیکن بہرحال بوجھل ہو چاہے ہلکے ہو، ٹھیک ہے، نکلو. لیکن بہرحال جو ہے ہاں جی، خفاف و ثقال، ہلکے، تھوڑے ہو یا کم ہو، نکلنا ہے. لیکن نہیں، حکمت نہیں ان کی ختم ہو رہی. تو بہرحال یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ابھی جنگی سامان بھی نہیں تھا. پھر بعد میں آپ دیکھیں کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ 313 سے سٹارٹ ہوا. اب اگر ہم اس طرح کی باتیں آج بیٹھ کے کریں تو شرم کی بات نہیں ہے کہ ہماری جو میزائل ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ زنگ لگانے کے لیے ہیں؟ وہ کس لیے ہیں؟ وہ رکھے کس لیے ہوئے آپ لوگوں نے؟ آج بھی اگر ہم کفو ایدیکم والی بات کریں، مطلب میں ان سے ایگری نہیں کرتی، میرا نہیں ہے ان سے اتفاق اس بارے میں. بہت سارے لوگوں نے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جماعت اسلامی والوں نے، یہ وہ. میرا تو کوئی نہیں اتفاق، میں تو آپ کو صاف واضح کہہ دوں، بالکل بھی نہیں. ایک جان بھی چلی جاتی، ایک آواز بھی لگ جاتی تو تب بھی آپ نکل آتے عاصم منیر. ایک جان بھی چلی جاتی، چے جائے کہ ہزاروں جانیں چلی گئیں اور پتہ نہیں کتنے ملبے کے نیچے ہیں. آپ کو پتہ یہ تو اب یہ واقعہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کشمیر کا بھول گئے ہیں. عمران خان کی حکومت تھی، یاد ہوگا کیا ہوا تھا. یہاں تک ہو گیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر جنازے کروا کے صحن میں کھود کے قبریں تو وہاں پہ ہی دفن کر دیتے تھے. باہر جو انڈین آرمی تھی وہ باہر دفن کرنے کے لیے بھی جانے نہیں دے رہے تھے. یہ حالات گزر چکے ہیں اپنے کشمیر میں. پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں، اگست کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یاد ہے جب ہم، اور کتنا ظلم ہوا تھا اس وقت. عمران خان کا ہی تو دور تھا، کیا کچھ نہیں ہوا. پھر لبیک یا رسول اللہ کے اس پہ کتنی گولیاں چلیں، قتل اس وقت بھی ہوا. یعنی ہر دور میں یہ سارے معاملات ہو رہے. کوئی بھی لیڈر نہیں اٹھ رہا. کوئی تو اٹھے، کوئی تو آئے، کوئی تو جان، کوئی تو سینہ تان لے. اتنے چمکائے میں اتنے تمغے گری جائے بندہ، یہ کس لیے ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اس وقت کام ہوئے کہ آپ صبر، نماز، زکوٰۃ، ان چیزوں کو پورا کریں. مطلب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ چیزیں پوری ہونی چاہیے. ہماری تو قوم میں یہ بھی نہیں، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، کیا ہم کہیں، نماز ہی پوری نہیں ہے ابھی تک. تو 95 ایسے ہیں کہ جو نمازی ہی نہیں ہے. لیکن پھر یہ کہہ دینا کہ ابھی تو ان کو ہی پہلے پورا، ان کو پورا کرتے کرتے ان کی جانیں، وہ تو کرو نا جو کام کرنے والا. میں تو یہ بات کہتی کہ آپ انہیں چھوڑ دیں انہیں جو یہ کر رہے ہیں. آپ جو کام آپ کے پاس ہے وہ تو کرو جو آپ کر سکتے. میرے پاس اتنا سارا کچھ اسلحہ ہے، میں کہوں گی نہیں جی پہلے میں نے اپنے سارے بچے ٹھیک کرنے ہیں، ساری فیملی والے نمازی کرنے ہیں، پھر میں نے دین کے کام کے لیے نکلنا ہے، یا پھر میں نے قتال کے لیے نکلنا ہے. یہ کوئی حکمت نہیں ہے. آپ باہر دیکھ رہے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کہنے جی آگ میں بعد میں جا کے بجھاؤں گی، پہلے میں ذرا گھر والوں کو نماز روزے کی تلقین کر لوں. ویسے ایک بات کری، شاید پہ نہیں بات کری کیونکہ یہ تو مکی دور کی آئے تھے. یہ تو ابھی تو وہ بات ہی نہیں، ابھی تو وہ اپنا ایمان نہیں ظاہر کر پا رہے تھے. ہمارے پاس اس وقت، میرے پاس ایٹم بم موجود ہے، اور میں کہوں جی میں آگ بعد میں بجھاؤں گی، پہلے میں اپنے جو ہے بچوں کو ذرا نماز روزے پہ لگا لوں تو بعد میں جا کے میں آگ بجھاؤں گی. یہ کہاں کی حکمت ہے؟ اس حکمت کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی سمجھا پا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلما، پس جب انہیں قتال کا حکم دے دیا گیا. اب آگے دیکھیے، ٹھیک ہے. فلما، پس جب فرض کر دیا گیا علیہم القتال، ان پر قتال، جنگ کرنا، اذا فریقن، تو ایک گروہ ان میں سے، ان لوگوں میں سے، یعنی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، منہم، ان میں سے بعض ایسے تھے، یخشون، کہ وہ ڈر رہے تھے، الناس، لوگوں سے. کن سے؟ اسرائیل سے. آج اگر بات کریں کس سے ڈر رہے ہیں یہ لوگ؟ الناس، لوگوں سے، کخشیت اللہ، یا وہ اشد خشیہ، یا جیسے کہ ڈرنا ہے اللہ سے، جیسے ڈرا جاتا ہے اللہ سے، یا اس سے بھی زیادہ شدید ڈر، اس سے بھی زیادہ خوف. سعودیہ کو کس چیز کا خوف ہے؟ یہ کہ ان کی معیشت نہ رک جائے. دبئی کو کس چیز کا خوف ہے؟ یو اے ای کو، کہ کس چیز کا؟ یہی ہے نا کہ معیشت نہ رک جائے، معیشت کا پہیہ جام نہ ہو جائے. ایسے خوف زدہ ہے. شہباز شریف کو کس چیز کا خوف ہے؟
ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ ہی ڈر رہے ہیں. وقالوا اور انہوں نے کہا ربنا اے رب ہمارے لیما کیوں کتبتا تو نے فرض کر دیا ہم علینا ہم پر القتال جنگ کرنا قتال لولا اخرتنا کیوں نہ مہلت دی تو نے الی اجل قریب ایک مدت تک قریب کی یعنی ایک وقت تک کسی کو ڈیلے کیوں نہیں کر دیا. اب کتنا کا ڈیلے کرنا ہے سال تو ہو گیا ہے اب کتنا کو اور اس کو کرنا ہے. قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہے. کیسے فائدہ تھوڑا ہے آپ بتائیں گے ذرا مجھے. ہر چیز عارضی ہے. کل من علیہا فان سب فانی ہے. بنانے والا بھی فانی ہے جو بنایا ہے. آپ دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے بلڈنگز گھر پڑے رہتے ہیں اور وہاں پہ رہنے والے نہیں نظر آتے. ایک پل میں ہی ختم ہو جاتا ہے سارا معاملہ اور وہ پھر بھی سال 2 سال نکال ہی جاتی بلڈنگ. بادشاہی مسجد بنانے والے ٹھیک ہے مینار پاکستان بنانے والے اور بڑی بڑی بلڈنگز بنانے والے کہاں ہیں کہیں بھی کوئی نہیں نظر آ رہا. تو قل متاع الدنیا قلیل فائدہ چاہے زیادہ بھی ہو پھر بھی تھوڑا ہی ہے کیونکہ ختم ہو جانے والا ہے. پڑھ چکے چٹیل میدان سعیدن جرزا ایسے کر دیں گے جیسے چٹیل میدان ہو. والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے لمن اتقی اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے جو ڈرے. سب سے بھی آخری جو جنتی ہے اس کو بھی اتنا بڑا پلانٹ دے دیا جائے گا اتنی بڑی جنت دے دی جائے گی دنیا سے بھی بڑی اتنی بڑی جنت ہوگی اس کے پاس جو سب سے لاسٹ میں جائے گا. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر بھی. ٹھیک ہے اس کا بھی ہم دیکھیں گے. فتیل کہ آپ اوپر کا یہ کیپ اتارتے ہیں اور اس کے بعد جو بیچ میں سے نکلتا ہے وہ ہے فتیل. اور یہ دیکھیے یہ ٹھیک ہے یہ فتیلہ اتنا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. نقیر کون سا ہے یہ بیچ میں ایک چھوٹا سا نقطہ سا لگا ہوتا ہے اس سائڈ پہ ٹھیک ہے. اور سوری ہاں ٹھیک ہے وہ. اور قطمیر کون سا ہے دیکھ رہے ہیں آپ سب نظر آ رہا ہے. اور قطمیر یہ جھلی ہے یہ قطمیر ہے. کبھی قطمیر اس کی آ رہی تھی کہ نقیرہ تل برابر بھی اس سوراخ کے برابر بھی نہیں وہ دیں گے اتنے بخیل ہے یہود کے بارے میں. اور جو قطمیر ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اتنا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. فتیلہ یہ والا لفظ یہ فتیل ہے. آپ دیکھیں کینڈل جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی فتیل ہوتا ہے وہ تو خیر ہم نے خود بنایا ہوتا ہے یہ تو اللہ نے بنایا نا یہ ہم نے نہیں لگایا. اس کے علاوہ بھی ایک اور فتیل ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے یاد ہے. اور جو کارڈ ہوتی ہے کیا کہتے ہیں ہاں اور جو ہم دیا وغیرہ پہلے جلاتے تھے اس کے ساتھ بھی فتیلہ. لیکن خیر وہ تو ہم نے خود ہی بٹے ہوتے ہیں سارے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے یہ ہے یہ نہیں ریس تو ہو گیا نیچے نہ گر گیا. تینوں چیزیں اسی سے ہی ہیں متعلق. جب آپ اسے کھا لیتے ہیں نا یعنی ایسے کھولتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے تو پھر یہ نکلنا نہیں نکلتا. یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ جو اوپر کا کیپ ہوتا ہے نا یہ اس کے ساتھ اصل میں اٹیچ ہوتا ہے. یہ فتیلہ اکثر وہ اس کے ساتھ ہی نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں یہ دیکھو اب یہ اس کے ساتھ ہی آ گیا اس کے ساتھ ہی مکس ہو گیا. اور پھر اس لیے اکثر ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں مل نہیں رہا ہوتا. اصل میں یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے جب ہم اتار رہے ہوتے ہیں جیسے یہ اس کے ساتھ ہی مل گیا. تو آپ طریقے سے نکال لیں. یہ سکری جو کھجور ہوتی ہے نا یہ والی اس کا فتیل بڑے آرام سے نکل آتا ہے. ہاں یہ سکری ہوتی ہے. یہ بریدۃ القسیم کی کھجور ہے جس شہر میں ہم لوگ رہ کے ہیں یہ اس کی کھجور ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا اب جہاد کی ہی بات ہو رہی ہے. جو ڈرپوک ہے پاکستانی ڈرپوک قوم اور لیڈر بھی ڈرپوک قوم بھی. قوم تو بڑی اچھی ویسے نکلی بڑی زبردست نکلی گلیلوں سے ہی لڑ رہی ہے. اینما تکونوا جہاں کہیں بھی ہو تم اینما جہاں کہیں بھی یدرککم الموت پالے گی تمہیں موت ولو کنتم اگر سے ہو تم فی بروج مشیدہ. یہ آیت بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا
بالفرض اگر آپ کے اندر تھوڑے بہت جرمز ہوں قتال کے، موت آپ کو پا لے گی، بستر میں ہوں کہیں پہ بھی ہوں، موت نے آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے. بروج مشیدہ، پکی عمارتیں، پکے مضبوط قلعے، بڑے بڑے اونچی جگہوں پہ آپ جب کبھی بھی پناہ لیتے ہیں اونچی جگہوں پہ جاتے ہیں. وہیں تصیبوں اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی بلائی تو کیا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی تو کیا کہتے ہیں ھذا من عندک، تو کیا کہتے ہیں ھذا من عندک، یہ تو کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی طرف سے. قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، کہہ دیجئے سارے کا سارا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء، تو کیا ہے واسطے ان لوگوں کے، اس قوم کے، لا یکادونا، کہ نہیں وہ پھٹکتے، نہیں وہ قریب آتے اس بات کے کہ وہ اس بات کو سمجھیں. یفقہون حدیثا، ما اصابک، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، من حسنتین، کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے آپ کو، فامن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے. اور جو کوئی بھی برائی، یہ اصل میں خطاب ہم لوگوں سے، یہ مخاطب ہم ہی ہیں، کہ جو کوئی بھی برائی پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. یا تو وہ اگر بھلائی پہنچی ہے، انعام ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر آپ کو کوئی، آپ کے ساتھ کوئی برا ہو گیا، مثال کے طور پہ جو پہلا فلیش آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی برا کام کیا ہے، فوری آپ کی پکڑ ہو گئی، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے فوری ہو جاتا ہے، آپ کی فوری پکڑ ہو گئی ہے، فوری کوئی بیماری آ گئی ہے، فوری کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، پہلا فلیش کیا آتا ہے؟ کہ میں نے وہ کام کیا تھا، اچھا فلاں بندہ، اچھا اس کے ساتھ کیا. وہ پہلا فلیش جو آپ کی آ رہا ہوتا ہے نا، اصل میں وہ چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کام آپ کے ساتھ ہوتا ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کی غلطی نہیں ہوتی. انبیاء یہ جو آیا نا من سیئتین، اس کے بارے میں وہ سمجھا رہے تھے کہ انبیاء کی غلطی نہیں ہوتی. انبیاء کا یہ ہوتا ہے کہ اوپر کے درجے سے تھوڑا سا نیچے آ جانا، ٹھیک ہے. جیسے آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ فتح میں بھی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ہم آپ کی خطا کو معاف کر دیں گے، آپ سے درگزر فرمائیں گے. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر یعنی کئی جگہوں پہ پہلے بھی ہم جنگ احد کے واقعے میں بھی پڑھ چکے، سورہ فتح میں دیکھیے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں. تو انبیاء کی غلطی نہیں اصل میں ہوتی، اوپر کے درجے سے تھوڑا سا نیچے کو آنا، وہ یہ ہوتا ہے. اچھا، اب اللہ کہہ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک نبی ہم نے آپ کو ایک ظاہر فتح دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ جو کچھ آپ کے آگے گناہ آگے کیے ہوئے، جو پیچھے کیے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہ کون؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی تو معصوم ہے، گناہ نہیں ہوتا. پتہ ہے آپ کو، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے. اصل میں ان کی گناہ کی بتائی جا رہی تھی. پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی انبیاء کو بھی صراط مستقیم کی ضرورت ہے. اللہ کے چنے میں اللہ کے یہ. لیکن وجہ کیا تھی کہ اوپر سے تھوڑا سا، یعنی جو ان کا لیول ہے نا، اس سے تھوڑا سا اگر نیچے ہو گئے ہیں وہ ان کی خطا ہے. گناہ نہیں کرتے، ان کے لیول سے اگر سے تھوڑا سا نیچے آ گئے ہیں وہ ان کی خطا ہے، بس یہ ہے ان کا. ٹھیک ہے، اس کو کلیئر کر لینا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے. خطا یا وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ میں آ گئی، آپ کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جو پہلا فلیش ہے نا، آپ سمجھے وہی ہے آپ کا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے، فوری کلک ہو جاتا ہے. اچھا، اب فوری اس سے معافی مانگے، پھر دل میں آتا ہے کیا کریں، اب شرم بھی آ رہی ہوتی ہے نا معافی مانگتے ہوئے. اب اسے کال پہ کریں کیا، اچھا سوری، کوئی بات نہیں. اکثر عورتوں کا ہدف تو شوہر ہی ہوتے ہیں، اور اب ان کی کہیں اور تو چلتی نہیں ہے. ہاں جی، میں عورتوں کی اس وقت بات کر رہی ہوں. آج کل تو اچھے ہی ہیں سارے. تو پھر بندہ کہتا ہے، اچھا شیطان بار بار کہتا ہے چھوڑو، کیا فون کر کے سوری کرنا، چھوڑ دو بس، آنے دو، ایویں چوڑے ہو جائیں گے. تو لیکن آپ کر لیا کریں،
معافی مانگ لیا کریں, سوری کر لیا کریں. اللہ رحم فرمائے, اللہ مجھے بھی معاف کرے. تو وہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی ادھر سے نا فوری بندے کی پکڑ آ جاتی ہے, اکثر یہی ہوتا ہے. تو باقی اور کیونکہ یہ رشتہ کچھ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا, جیسا عورت مرد کے لیے اس کی ماں ہے نا سب سے پہلے, اسی طرح یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے شوہر والا. تو اس لیے جو خطا ہوتی ہے وہ ہماری اپنی طرف, کوئی بیماری آ گئی ہے یا تو آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا ہے, ہمیں پاک کرنا ہوتا ہے اس میں سے. اور یہ نہیں اس کبھی بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ یہ ایسا کیوں ہو گیا فوری اچھا ایک اور مزے کی بات, کچھ ہو گیا نا مثلا دودھ خراب ہو گیا بالفس, تو بچوں کو سنا کے آپ نے کچھ کیا ہوگا, آپ نہیں, بچے بیچارے. اب کیا ہم کیا کرتی ہیں عورتیں بیبیاں کہ بچوں کو صلواتیں سنانے لگتی ہیں. گلاس ٹوٹ گیا, اپنے سے ٹوٹ گیا, پھر بھی ٹھا بچے پہ چانٹا, تمہاری وجہ سے ہی ٹوٹا ہے, تمہاری وجہ سے, ہاں تمہاری ٹینشن میں ٹوٹا ہے, تمہاری وجہ سے میں پریشان تھی, پھر بھی بچوں کو ہی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اپنے لیے بھی, میرے لیے سبق ہے, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جو بھی غصہ آیا بچوں پہ لگا دی, اور سارے قصور ہی بچوں کے ہیں, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ایسے نہیں ہے, اصل میں ہمارا ہی قصور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. تو اصل میں قصور ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں اس طرح ہوتا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فتیل اتنا سا بھی ظلم نہیں اللہ کرتا, کہ تو کیا دودھ خراب ہو جانا, اور کیا جی کسی چیز کا جل جانا, یا کہیں آگ لگ جانا, یا کوئی جان ضائع ہو جانا. ہاں میں تو اب ریسنٹلی جو میرے ساتھ واقعہ وہی کروں گی نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تو اتنا سا بھی ظلم نہیں کرتا. یہ بات اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آتی, کبھی اس کو سنا, کبھی اس کو سنا, کبھی تمہاری وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے, تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے, غصہ اور یہ ایسے ایٹیٹیوڈ اور یہ وہ, کیا کچھ نہیں ہم لوگ کرتے. ہم بہت غلط کرتے ہیں سب کچھ. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. خاموش ہو جائیں, پانی پی لیں, چپ کر جائیں. یہ تو کرنا نہیں ہوتا ماؤں نے, ماں جو ہوئی اب. اچھا آگے چلتے ہیں. اور اگر شوہر بیچ میں آ گئے ہیں تو ان کو بھی رگڑا لگا دیا, وہ سب سے پہلے بیچ میں آتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی اپنی طرف سے, آپ کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ارسلناک, یہ بہرحال خطاب سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ ارسلناک, اور بھیجا ہم نے آپ کو رسولا, اور اللہ اس پہ گواہ ہے کہ آپ رسول ہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا بات کرتے تھے, اور اسی طرح سورہ یاسین میں بھی اسی طرح ہی الفاظ آ رہے تھے. اچھا قالو, کہنے لگے طائرکم معکم, ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. پہلے انہوں نے کیا کہا, قالو انا تطیرنا, طائر کیوں کہا گیا نحوست کو, کوئی کبھی آپ نے, آگے ہم چلیں گے دیکھیں گے. قالو, کہنے لگے انا تطیرنا بکم, انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں. رسولوں کو کہتے, تمام اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا, اور جو پہلے رسول تھے نا ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہی ہوا ہے. لَإِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ, اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے, یعنی لَنَرْجُمَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, دیکھو بات کس سے کر رہے ہیں, رسولوں سے کر رہے ہیں, اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی. قالوا, انہوں نے کہا, رسولوں نے کہا, طائرکم معکم, تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. این ذکرتم, کیا اس کو نحوست کہتے ہو, بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم تو حد سے نکل جانے والی قوم ہو. قالوا طائرکم معکم, طائر کیوں کہا گیا نحوست کو, قرآن میں کئی جگہوں پہ طائر کا لفظ آئے گا, طیر کا, تطیرنا, طائر. اصل میں طائر اس لیے کہا گیا, طائر تو ویسے آپ کو پتہ پرندے کو کہتے ہیں, تو وہ نیک شگون اور فال بد شگون لیتے تھے, اس وجہ سے نا اس کا نام بھی, اس نحوست کا نام بھی طائر ہی پڑ گیا, یعنی اس کو بھی طائر ہی بولا. کہا آپ کو پتہ ہے عربک ہے, اب اس کے مطابق ہی قرآن, اب یہ فتیلہ کسی کو پتہ ہے, پاکستان میں تو فتیلہ کا پتہ ہی نہیں ہونا بہت سارے لوگوں کو, تو اسی لیے طائر اس کو کہا گیا, کیونکہ وہ دائیں طرف اڑ جاتا تو نیک شگون, بائیں طرف پرندہ اڑ جاتا تو بد شگون. آج کل لوڈو کھیلتے ہوئے بھی لوگ اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ دانا آ گیا تو یہ ہو گیا, جیت گیا تو یہ ہو گیا, اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں.
تو اس وجہ سے اس کو طائر کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، یعنی پیغمبروں نے ان کو کہا. تو یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ وکفا باللہ شہیدہ. آگے اللہ کہہ رہے ہیں من یطع الرسول، جس کسی نے اطاعت کی رسول کی، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ بڑی بات کام کی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے نا، اصل میں وہ اللہ کی بات مان لی. ومن تولا، جس نے کسی نے منہ پھیر لیا تو نہیں ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو علیہم حفیظہ، ان پر نگران، یعنی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. ویقولون بس ٹھیک ہے، میں یہاں سے دیکھ لوں کچھ اس میں نہیں رہ گئی. جی سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.